اسلام حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال ندوی صاحب نے بتا دیا تھا کہ ان کے اس ادارے میں یہ ترتیب صحیح قرآن پاک کے حوالے سے منعقد کی گئی۔ اس میں اس ناچیز کو بھی ڈاکٹر صاحب کی طرف سے اور ان کے ادارے کی اسلامک فیڈریشن جو ہے یہ تمام اراکین نے ایک ناچیز کو یاد رکھا۔ میں ان سب افراد کا مخصوص ڈاکٹر صاحب کا نہایت ہی مشکور ہوں اس ناچیز کو یاد کیا گیا۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کو اور ان کے ادارے کو قائم و دائم رکھے اور جو انہوں نے فرمائے۔ آج جو مقابلہ حسن قرات ہوا اس میں جو پوزیشن حاصل کی ہیں بچوں نے جو محنت کی وہ سامنے ہے، لیکن یہ تھوڑا سا قبلہ رکھتا ہوں، تھوڑا سا مجھے افسوس بھی لگا کہ جب میں نے تلاوتیں سنی تو مجھے ایسے پتہ چل رہا تھا کہ یہ اسلامی جو ہمارے مدارس ہیں مدارس کا کمپٹیشن نہیں ہے، اسکولوں کا کمپٹیشن کہ جتنے بھی ہمارے قرآن حضرات جو بتاتے ہیں بچے آئے ہیں جس میعاد کی تلاوتیں ہونی چاہیے تھی اسکولوں کے بچے پڑھیں غلطیاں کریں تو ان کا ہم جو ہے نا ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں پر ان کے پاس استاد نہیں، ان کے پاس وہاں پر قرات پڑھانے والے قاری حضرات نہیں، اور مدارس کے بچے جب ایسے پڑھیں تو پھر وہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جن اداروں سے بھی طلباء آئے ہیں ان کو خصوصی طور پر اگر ان کے کوئی ساتھی موجود ہیں وہ ضرور جا کر بتائیں کہ قرات کی طرف جو ہے توجہ ضرور دیں۔ صرف ہم کر لیں ہمیں قرات کا پتہ ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو تو پھر وہ یعنی کافی سارا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نقصان سے بچائے، اس کے فائدے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی اس مقابلہ حسن قرات کے اندر ٹوٹل 17 بچوں نے شرکت کی، جن میں سے اول 100 پوزیشن کے حقدار کہلائے محمد نبیل ظفر۔ اس بچے نے کافی دل تک پڑھا، اللہ تعالیٰ بیٹھے اور اس کے بعد دوسری پوزیشن حاصل کی محمد نشان ارشد نے، اور پہلی پوزیشن کے حقدار کہلائے محمد بشارت حسنین۔ اب یہ تھوڑے سے بڑے بچے تھے، ان کی آوازیں کافی میچور تھیں، تو اگر ان کا کمپٹیشن جو ہے یہ بڑوں کی پوزیشن میں آتا تو وہاں وہ ٹھیک تھا۔ جو چھوٹے بچے ہیں 10 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ، 13 سال کا، 15 سال سے نیچے بچے ہیں، ان کی تو آوازیں وہ نہیں ہیں۔ تو یہ بڑے بچے تھے تو ان کی پوزیشن جو ہے وہ بنی، چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس پوزیشن کو حاصل نہیں کر سکے۔ بہرحال اپنی محنت کو جاری رکھیں اور اپنے اساتذہ، اپنے
اداروں کے جو منتظمین ہیں ان سے یہ ضرور جا کر کہیں کہ وہاں سے یہ پیغام ملا ہے کہ ہمیں قرات کی طرف ہمیں قرات کی زیادہ سے زیادہ مشق کروائے، ہمیں قرات کی تلاوت کی زیادہ سے زیادہ مشق کروائی ہے۔ تو یہ ضرور ان کو جا کے پیغام دیجیے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کو قرآن پاک پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ ناچیز کے لیے بھی یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح طرح قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مقابلہ حسن نعت کی جانب کے دفاعی سارے انجام دیے جناب طیب مالک ایڈوکیٹ، آپ سے میں منتظر ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور مقابلہ نعت جو ہے اس کی جو ججمنٹ کی گئی وہ آپ ادھر کرنا ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا امیر المجاہدین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين۔ سب سے پہلے استاذی و استاد العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب کا مشکور ہوں اور انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ یہ ایک ایسی کاوش اور ایک ایسا جذبہ مدارس کے طلباء کے درمیان پیدا کر چکی ہیں کہ جیسا کہ مجھ سے پہلے نعیمی صاحب نے پوائنٹ نوٹ کیے، الحمدللہ آنے والے سال میں بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے، اور اس بہتری کا سہرا اور اس پودا لگانے کا سہرا قبلہ ڈاکٹر صاحب، جامعہ اسلام آباد اور جامعہ اسلام آباد کی طلباء کی جو فیڈریشن ہے آئی ایس ایف کے ساتھ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور یہ پودا جلد ہی تناور درخت بن کر پورے پاکستان کے مدارس کے درمیان مقابلہ نظمانی اور مقابلہ کی راہ بن کر کرے۔ جس طرح تلاوت قرآن پاک کے مقابلے میں کچھ فائدہ و ضوابط کو مد نظر رکھا جاتا ہے، ایسا ہی نعت خوانی کے مقابلے کے اندر بھی ادائیگی، لب و لہجہ اور بالخصوص جو کلام ہے، کلام کا چناؤ بہت زیادہ معنی اور نمبر رکھتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے، ویسے تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا کلام مشورہ آفاق کلام ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی، اگر اس کے اندر سے چناؤ ہو تو میرا خیال ہے بڑی آسانی ہو سکتی ہے۔ مزید یہ کہ ایسا کلام چنا جائے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات، ایسی چیزوں کا ذکر بکثرت آئے، جیسے کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، ایسا تجھے خالق نے طرفدار بنایا، کونین بنائیں گے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، اے رسول امی تجھ سا کوئی نہیں۔ اکثر طلباء نے بڑی محنت کی، اللہ تعالیٰ سب کی محنت کو قبول منظور فرمائے، لیکن اگلے سال آنے والے پروگرام کے لیے کلام کا چناؤ بھی اپنے کسی جو استاد ہیں ان سے ضرور مشورہ کر کے کریں کہ کئی کلام ایسے سننے کو ملے جو ایک مقابلے کے لیے موضوع کلام نہیں ہوتے۔ میں نے کلام میں تقریباً سب کو پورے نمبر دیے ہیں، کیونکہ نعت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں تو کمی بیشی ہو نہیں سکتی۔ البتہ مقابلے کے لحاظ سے کچھ کلام مقابلے کے لیے موضوع ہوتے ہیں، کچھ محفل کے لیے موضوع ہوتے ہیں۔
کچھ محفل ہوتی ہے جس میں سما باندھنا ہوتا ہے، کچھ محفل ہوتی ہے جس میں نعت کو صرف نعت خوانی سنانی ہوتی ہے اور اس میں صحابہ کی سنت کو زندہ کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال مقابلہ نعت خوانی میں تمام ہی جنہوں نے حصہ لیا، جنہوں نے سنا، سب کی عافیت حضور فرمائے۔ مقابلہ نعت خوانی میں تیسری پوزیشن جو حاصل کی ہے وہ میرے ہم نام محمد طیب صاحب نے حاصل کی ہے۔ مقابلہ نعت خوانی میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب سالاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد نبیل ظفر صاحب ہیں، اور مقابلہ نعت خوانی میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب سالاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد ذیشان ارشد صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جن کے نام کسی واضح پوزیشن میں نہیں آئے وہ بھی بلا شبہ بہت ہی زیادہ مبارکباد اور بہت ہی زیادہ مبارک کے مستحق کہ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم غلام مہمانان گرامی، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، جامعہ اسلام آباد کی طلباء تنظیم ISF کے صدر محترم قاری محمد ریحان قادری صاحب، جنرل سیکرٹری عزیزم محمد محفوظ الحسن جلالی صاحب، دیگر ادارات میں ہدیہ تقریب پیش کرتا ہوں۔ جامعہ کی ایک روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں مقابلہ حسن قرات اور مقابلہ حسن نعت کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان عزیز طلباء کو تعلیمی، مذہبی، ہر طرح کی سرگرمیوں میں برکتیں پیدا فرمائے اور ان ملک و ملت کا بہتر سرمایہ بنائے، اور جتنے شرکائے کرام مختلف مدارس کے طلباء تشریف لائے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، ان کے ساتھ آنے والے اساتذہ کا شکر گزار ہوں، اور مجھے انتہائی مسرت اور خوشی ہوئی کہ ہمارے بڑے کونا مشق مدرس شعبہ قرات و تجوید کے ماہر استاذ اللہ قاری محمد سلیم نعیمی صاحب نے اپنی گفتگو میں جو اظہار خیال فرمایا، میرے لیے اور آپ سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے قرات پر تجوید کے اصولوں کے مطابق قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں، اور جو طلباء آئے وہ بھی جا کر اپنے اساتذہ سے ضرور کہیں، جو اساتذہ موجود ہیں۔ میں تو کم از کم اپنے شعبہ حفظ کے اساتذہ اور شعبہ تجوید کے اساتذہ پر یہ بڑی ذمہ داری عائد کرتا ہوں کہ آئندہ سال انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ جس طرح قاری محمد سلیم نعیمی صاحب نے اشارہ کیا اس کے مطابق بہتر بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے اندر ISF کی میں یہ ذمہ داری لگانا چاہتا ہوں کہ ISF اگلے سال جو ڈاک بھیجتے ہیں مختلف مدارس میں، اس کے اندر لکھا جائے کہ گزشتہ سال کے شرکاء جو تھے ان کی مشق نہیں تھی، تیاری نہیں تھی، اور پراپر تیاری کے ساتھ وہ بچے آئے۔ یہ ضرور جو ہے پوائنٹ آؤٹ ضرور کیا جائے تاکہ جو طلباء اس میں شرکت کریں وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ کریں، اور جامعہ اسلام آباد کی برانچز سے جو آئیں ان کا تو میں ذمہ داری لے رہا ہوں، ISF بھی اس وقت مجھے ضرور یاد کروائے تاکہ جو بچے شریک ہوں ان کا ایک ہفتہ ڈیڑھ دو پہلے ضرور جو ہے ان کا مقابلہ کروا کے ان میں سے جو بہتر طلباء ہیں جن کی پوری تیاری ہے اور وہ اساتذہ اکرام کی نگرانی میں تیاری مشق کریں، پھر شرکت کیا کریں۔ اور ہمارے آج کے اس مقابلے کے مہمانان گرامی عزت مآب محترم ڈاکٹر ارشاد صاحب اور عزت مآب محترم جناب حافظ طیب نواز ملک ایڈوکیٹ صاحب، جنہوں نے بڑی مہربانی کی ہے کہ آپ کے لیے وقت بھی نکالا، اور ان کا بھی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور جس طرح حسن نعت کے حوالے سے قواعد و ضوابط کو ضروری ہدایات دی ہیں، ان پر بھی ISF کو چاہیے شرکاء کو عمل کرانے کی پوری کوشش کریں۔ جتنے بھی شرکاء ہیں سارے مبارکباد کی مستحق ہیں۔ صبح سے لے کر نماز ظہر تک جو یہ سلسلہ جاری رہا، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہی، نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جاتی رہی، یقیناً یہ ہمارے لیے، جامعہ کے لیے، پورے ملک و ملت کے لیے باعث برکت ہے، اور اس مبارک مہینے میں یہ برکت کا کام ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ تو میں بارے دیگر جو ہے وہ ISF کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں، اور ان سے یہی میں امید رکھتا ہوں کہ
इस रवायत को जारी भी रखना है और बेहतर भी बनाना है। जो कमी होती है उसको दूर करने की पूरी पूरी कोशिश की जाए कि जज साहबान इतनी मेहनत के साथ जो है वो टाइम निकाल कर इतने बच्चों की जजमेंट करते हैं। यकीनन ये एक बड़ा अहम तरीन और मुश्किल तरीन मरला होता है। अल्लाह ताला इन्हें भी अजर अजीम अता फरमाए। और मैं आपको गुजारिश करूँगा कि उन बच्चों का नाम लिया जाए और ये मेहमान गिरामी के हाथों उनको जो है वो एजाज़ात से ज़्यादा है और उसके बाद दुआ है। नमाज तलबा में तस्लीम करने के लिए मैं निहायत अदब से मुलतमिस हूँ उस्ताद व उस्ताद उलमा मोहम्मद ज़फ़र इकबाल अली साहिब और हमारे मेहमान ख़ुसूसी इज़्ज़तमाब जनाब डॉक्टर इरशाद साहिब के आप और जनाब मोहतरम तैयब नवाज मलिक एडवोकेट साहिब आपसे मुलतमिस हूँ कि आप खड़े होकर तलबा जिन्होंने पोजीशन हासिल की है उनके दरमियान इनामात तक़सीम करें। सबसे पहले मैं मुकाबला हुस्न क़िराअत उसमें तीसरी पोजीशन मोहम्मद नबील ज़फ़र ने हासिल की है। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप पर अपना इनाम हासिल करें। तीसरी पोजीशन किताबें शील्ड और नकदी इनाम। दूसरी पोजीशन अपना इनाम वसूल करने के लिए मोहम्मद ईशान अरशद नईमी साहिब आप आएँ और अपना इनाम वसूल करें। उनकी अदम मौजूदगी में अव्वल पोजीशन मोहम्मद बिशारत हसनैन से मुल्तमिस हूँ कि आप आएँ और अपना इनाम वसूल करें। अव्वल है, दो तो है ही नहीं, दो गया चलो उसकी ये अव्वल वाली बोल रहे हैं, अव्वल वाला है जी मतलब शील्ड की जरूरत अव्वल है। अब मुकाबला हुस्न में तीसरी पोजीशन हासिल की है मोहम्मद तैयब साहिब। आप तशरीफ लाएं और अपना इनाम वसूल करें। मोहम्मद तैयब साहिब। दूसरी पोजीशन मोहम्मद नबील ज़फ़र। ये वो खुश नसीब हैं जिन्होंने मुकाबला हुस्न में दूसरी पोजीशन हासिल की है और मुकाबला हुस्न क़िराअत में तीसरी पोजीशन हासिल की है। दो पोजीशन और पहली पोजीशन मुकाबला हुस्न में मोहम्मद ईशान अरशद। उस बच्चे ने दोनों में नहीं, एक में दो और एक में उसकी जगह पे फिर उसको आया हुआ एक साथ क्लास उसकी तरफ से वसूल कर ले उसके लिए दो पोजीशन है। मुकाबला हुस्न में अव्वल। अब मैं एजाज़ी शीट के लिए मोहतरम जनाब तैयब नवाज मलिक एडवोकेट उनको एजाज़ी शीट पेश की जाएगी उस्ताद के मदद। मैं अब मुल्तमिस हूँ हमारे मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मोहतरम जनाब डॉक्टर इरशाद साहब कि आपको भी एजाज़ी शीट पेश मोहतरम जनाब कारी सलीम नईमी साहिब आप भी तशरीफ लाएं और एजाज़ी शीट जो है वो वसूल करें।
मौला करीम अपने फजल व करम से उसके इख्तियार और उसकी राशि की तकरीबात की बरकत कबूल फरमा। जिन बच्चों ने तेरी पाक कलाम कुरान मजीद की तिलावत की, तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आशिक की बड़ी मौला करीम उनके इल्म और अमल की वसील बरकतें पैदा। जिन असातिज़ा इकराम ने और जैसे अहबाब ने मेहमानान गिरामी ने असातिज़ा इकराम ने शिरकत की, मौला करीम सबके इल्म फज़ल इखलास अमल क़ुव्वत इज़्ज़त में बरकतें पैदा। सबके कारोबार रोजगार में पैदा फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत गुलामी अता फरमा। वतन अजीज पाकिस्तान को सलामती, तरक्की और खुशहाली अता फरमा। मौला करीम पाक वतन की नज़रियाती और जुग़राफियाई सरहदों की हिफाज़त फरमा। अपने खास फज़ल व करम से जामिया इस्लामाबाद और दीगर दीनी मदारस को हर तरह की खैर व बरक़ात अता फरमा। जो मुआशरे में इस्लाम के लिए कोशिश की जा रही है, मौला करीम उसके अंदर भी खैर व बरकत पैदा फरमा। मेरे और हाज़रीन के वालिदैन, असातिज़ा इकराम, मशाइख़ निज़ाम, भाई साहब खालिद जो इस तारिफ़ानी से रुख़सत हो गए, सबकी मग़फ़िरत व बख़्शिश फरमा। अज़ीज़ मोहम्मद महमूद के वालिदैन गुज़श्ता दिनों हमारे हल्ले से फौत हो गए, मौला करीम उन वालिदैन की मग़फ़िरत व बख़्शिश फरमा, दर्जात बुलंद फरमा। हमें भी सेहत व सलामती अता फरमा, आफ़ियत अता फरमा। सबके कारोबार में इन तुलबा की दुआ की बरकत से मौला करीम पैदा फरमा। सबके दीन दुनिया आखिरत के मामलात के अंदर अपना फज़ल अपना करम शामिल हाल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला